یہ فائدہ ہے نہ کلاس کوئی فائدہ نہیں، کوئی تمیز نہیں آپ کو پڑھنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الوضوء مرتن مرتن۔ یہاں سے امام ترمذی یہ ثابت فرماتے ہیں کہ وضو کے طریقے مختلف ہوئے ہیں، یعنی طریقہ تو ایک ہی ہے، لیکن عربستان عدیم الماء اور فاقد الماء ملک تھا، اس میں پانی کی قلت اور کمی بہت زیادہ رہی ہے، تو ہم وقت اور ہمیشہ ایک جیسے کثرت کے ساتھ پانی نہیں تھا کہ جس طرح ہونا چاہیے ایسے وضو کر لیتے۔ جب پانی کم ہو اور آدمی کو کام چلانا ہو تو اس کے تعدد میں کمی کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ کر سکتا ہے، کیونکہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے اعضائے مغسولہ کو ایک ایک دفعہ دھونے سے، اور قابل کفایت ہے دو دو دفعہ۔ ابن الحمام نے کہا واجب ہے، اور تین تین دفعہ اعضائے مغسولہ دھو لینا یہ سنت مؤکدہ ہے، عند ضرورت ہر دونوں ساقط ہو سکتے ہیں۔ اس کو محدثین کہتے ہیں توضع لبیان الجواز۔ آپ نے اگر ایک ایک دفعہ اعضاء دھوئے یا دو دو دفعہ، یا بعض اعضاء ایک دفعہ، بعض دو دفعہ، بعض تین دفعہ، تو یہ بیان جواز کے لیے ہے۔ وبه قال حدثنا ابو كريب وحناد وقتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد۔ محمد بن بشار امام بخاری کے بھی استاد ہے، مسلم کے بھی، اور یحییٰ بن سعید سے مراد القطان ہے، شیخ بغلان۔ قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ ابن عباس معروف ہے، عادل ہے، فاضل ہے، اور حسب دعوات الصالحہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترجمان القرآن ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتن مرتن۔ اس کے تین توجیہ ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ بیانا للجواز، دوسرا یہ کہ کفایتاً عند عدم الماء او قلته و فقدانه، اور تیسرا جواب ہوتا ہے تخفیفا للامہ ورأفتا لهم۔ وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وبراح بن الفاكه رضی اللہ عنہما۔ حدیث عمر اخرجہ ابن ماجہ فی سننہ، وحدیث جابر اخرجہ الترمذی وابن ماجہ، وحدیث بریدہ اخرجہ ابن ماجہ، وحدیث ابی رافع حدیث بریدہ بتا دیے کیا؟ بریدہ کی حدیث مسند البزار اور دارقطنی میں ہے۔ ابن ماجہ چونکہ شروع سے 9-10 جگہ ہے تو ایسے ہی نکل گیا۔ وہ حدیث ابی رافع اخرجہ البزار، وحدیث ابن الفاکہ اخرجہ البغوی۔
قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس احسن الشیء فی ھذا الباب واصح. ابن عباس کی حدیث احسن بھی ہے کیونکہ احسن العلوم میں درس ہو رہا ہے، اور اصح بھی ہے کیونکہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے. وروى رشدین بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر بن الخطاب. ایک اور طریق رشدین کا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرة. ایک حدیث اس سند سے بھی ہے، رشدین بن سعد عن الضحاک ابن شرحبیل عن زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر بن الخطاب. ولیس ھذا بشیء، یہ بہت کمزور ہے. والصحیح ما روى ابن عجلان وہشام بن سعد وسفیان وعبد العزیز بن محمد عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار. یہ قوی طریقہ ہے. عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو. باب ما جاء فی الوضوء مرتين. وبه قال حدثنا ابو كريب ومحمد بن رافع قال حدثنا زید بن حباب. خفف یعنی حباب نہیں ہے، خفف حباب. عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. ایک موقع پر پیغمبر نے دو دفعہ آزاد ہوئے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب. ایک کے بعد دو دفعہ دو لینا، اس میں غرابت ہے کیونکہ اس کو اصح و احسن کہا ہے، تو اصح و احسن کے مقابلے میں جو طریق ہو وہ اغرب ہو جاتی ہے. جیسے ایک شخص آپ کو کہے کہ میں اس جلسے سے آیا، اس میں 5000 آدمی تھے، ٹھیک ہے. دوسرا آیا، وہ کہتے 500 تھے، آپ نے کر لے. تیسرا عقل مند تھا، اس نے کہا 5000 تھے جب فلاں کی تقریر تھی، اور 500 ہو گئے جب فلاں آ گئے. لوگ گھٹتے بڑھتے ہیں تو مختلف احوال پر روایات حمل ہو جاتی ہے. محدث جب سب روایتوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کو ضعف و سقم اور غرابت نظر آتی ہے. یا ممکن ہے کہ ایک دفعہ کی روایات کے طرق اقوا ہو اور دو دفعہ کے روایات کے طرق قدر احون و اضاف ہو، تو امام ترمذی اس ضعف کو بیان غرابت سے بیان کرتے ہیں. اور بہت ممکن ہے کہ اس حدیث کے 2 طریق تھے، ایک اصح دوسرا احسن، اور اس کے 2 طریقے، ایک صحیح دوسرا غریب. اور بہت ممکن ہے کہ سندن غریب ہو مانن حسن ہو، یا سندن حسن ہو مانن غریب ہو. لا نعرفه الا من حدیث ابن ثوبان. اس سے پتہ چلا کہ غرابت اسنادی مراد ہے، معنوی مراد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایک ثوبان ہی ہے جو ہر جگہ پریشان کرتا ہے، یہ روایات کر رہا ہے. عن عبد الله بن الفضل وهذا اسناد حسن صحیح. وفي الباب عن جابر وقد روي عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مر ثلاثة. حدیث جابر اخرجہ ابن ماجہ. ابن ماجہ میں بہت بڑا ذخیرہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ابن ماجہ میں ذخیرہ زیادہ ہے؟ ہاں، یعنی شرائط نرم ہے. اس طرح محدثانہ کلام کرو.
اور کہو کہ ان کے شرائط نرم ہیں اور امام بخاری وغیرہ کی طرح سخت نہیں ہے، تو نرم آدمی کا ہلکا بڑا رہتا ہے، ایک قاعدہ ہے۔ متشدد آدمی کے افراد کم ہوتے ہیں، ہوتے مضبوط ہے بہت۔ بھیڑ بکریاں کتنی ہوتی ہیں اور بھینس ایک یا دو، گائے دو یا چار، بڑا جانور ہے کام کرے گا۔ بھیڑ بکری کے ایک پروش مارو سارا غائب ہو جائے۔ تو تعجب یہ ہے کہ جو ترمذی سے بھی ڈھیلا ہو وہ دنیا میں کون ہوگا؟ متساہل العالمین محدثین میں امام ترمذی ہے۔ تساہل اس لیے نہیں ہے کہ فنی کمزور ہے، امام بخاری کا اجل تلامید ہے، اور بخاری نے مسلم پر نہیں ترمذی پر فخر کرتے تھے۔ مسلم سے تو بہت اگڑی پگڑی ہو گئی نا، مقدمہ ختم ہو گیا۔ بالکل اخیر میں جا کے امام مسلم نے معاصرت کے ساتھ لقاء کی شرط پر امام بخاری سے خفگان کیا اور بہت زیادہ خفگان کیا، اتنی ضرورت نہیں تھی ایسے۔ یعنی ہمارے زمانے میں جو شرائط تحدیث ہے یا قواعد و ضوابط ہے اس کے مطابق کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن امام مسلم بس لال پیلے ہو گئے۔ یاد ہے جملہ نا، بعض منتحل الحدیث کا توبہ، اس کی سزا بھی اللہ نے دی نا، وہ یہ کہ دنیا میں امام مسلم کو وہ مقام نصیب نہیں ہوا جو اور محدثین کا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا ہوں کہ طلبہ خفا ہوتے ہیں۔ طلبہ کیسے خفا ہوتے ہیں؟ ویسے خفا نہیں ہوتے کہ روٹ جاتے، اتنی عقل نہیں ہوتی، سبق میں توجہ کم کرتے ہیں۔ جیسے یہ النہر الفائق نام سنا ہے نا، بحر کا صاحب بحر کا شاگرد ہے اور بھائی بھی ہے چھوٹا، اس کا نام ہے زین الدین ابن نجیم، اور یہ ہے سراج الدین عمر ابن نجیم۔ صاحب بحر مرے ہیں 977 میں، کب مرے ہیں؟ اور یہ مرا ہے 1005 میں۔ کتنا فرق ہو گیا، چھوٹا بھائی ہے، بالکل بچوں کی طرف بالا ہے۔ یہ کتاب میں کہتا ہے سألت الاخ فلم یجیبنی، بس یہی کرتا رہتا ہے۔ اپنے بڑے بھائی جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے بھائی صاحب سے بھی پوچھا تھا، جواب نہیں دے سکا۔ سألت الاخ فلم یجیبنی۔ صاحب بحر کے بارے میں مولانا انور شاہ لکھتے ہیں کہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے استاد ابن الحمام اجتہاد کے درجے کو پہنچ چکا ہے، تو شاہ صاحب لکھتے ہیں دعویٰ غلط ہے، خود صاحب بحر مجتہد ہے۔ سمجھ گئے بات؟ یعنی ابن الحمام اس مقام پہ نہیں ہے جس پر ابن نجیم ہے، اور حضرت ایک مقام پر لکھتے ہیں ابن الحمام سے لیتے ہوئے احتیاط کرو، وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تُحَدِّثَ مِنَ الْبَحْرِ فَالْبَحْرُ بَحْرٌ يَمُوجُ فَحَدِّثْ عَنِ الْبَحْرِ وَلَا حَرَجَ۔ دیکھیں کتنی خوشی ہے، کہتے ہیں بحر پر علی الاطلاق فتویٰ ہے، اور فتح القدیر ابن الحمام پر سوچ سمجھ کر فتویٰ دینا ہوگا۔ تو اس نے النہر کے پہلے صفحے پر کہا ہے کہ کنز کی بہت لوگوں نے شرح لکھی ہے، اور کچھ شرح ایسی ہے جن پر مجھے اعتراض ہے، خاص کر فخر اللہ فاضل شیخی و استاذی الاخ الاکبر، دیکھو اس کو باقاعدہ نام لے لیا کہ ان پہ اعتراضات کرنے ہیں میں نے۔ تو باہر دنیا کے اندر علم کا زیور بن گیا، اور یہ اب جا کر کے 1423 کے اندر شائع ہو گیا۔ کب مرا ہے وہ؟ 1005 میں، اور جب کب گئی؟ 1423 ہجری میں۔ تو 1005 نفی کرو 1423 سے، کتنا بن گیا؟ 417 سال کی سزا دے گی اس کو۔ اللہ اکبر۔
نہر کا قصہ معلوم ہے نا آپ کو؟ اس نے کتاب الکفالہ لکھ رہا تھا اور اس جگہ پر پہنچ گیا فصل فی الحبس کہ کفالہ کے اندر کفیل مکفول عنہ کی طرف محبوس ہو سکتا ہے یا نہیں. فحبس عن تالیفہ وسجن ومات. یا اللہ، نہیں سمجھے بات. کفالہ کے اندر حبس تک پہنچ گیا. حبس لکھ رہے تھے کہ نالش ہو گئی، بے دین لوگوں نے بادشاہ کو بھرا، گرفتار کر لیا اور بس پھر جیل میں انتقال ہو گیا. فلما اتصل الى الحبس من الكفالہ حبس عن تالیفہ فسجن ومات. هذا هو النهر. جب میں اس کو لینے کے لیے گیا، جس گاڑی میں ہم گئے وہ گاڑی نہر میں گر گئی. 2-3 دن کوئٹہ میں ٹھہرا رہا، بارش ہو رہی تھی، جہاز نہیں اڑ رہا تھا. اخیر میں جس آدمی کے پاس تھی مولانا نور محمد بلوچ، اس نے مشہور کیا تھا کوئٹہ کے بازار میں کہ میں مفتی صاحب کو کتاب نہیں دوں گا. میں نے کویت میں بیچی. میں نے کہا مجھ سے ایک ملاقات کرے. میں نے کچھ کلمات پڑھے اور اس نے ملاقات کی. میں نے کہا نہر ہے یا نہیں؟ کہا یار آپ کو تو دینی ہے. اس نے عہد کیا تھا کہ میں بیچوں گا ہی نہیں، لیکن مجھے دیکھ کر کتاب لے آیا. لیکن کتاب میں 1 دن اور لگ گیا. کیوں؟ کہ وہ نہر میں گر گیا تھا. جب آئے تو کپڑے سارے خراب تھے، کتاب کو پلاسٹک میں لپیٹا تھا اور پریشان تھا، پگڑی وگڑی. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا پوری بس نہر میں گر گئی. النہر ہے نا. ہم لے کر کے منصور بھائی گاڑی لے کے آئیے پجیرو کوئٹہ آ گئے وہاں کہ بھائی اس میں چلتے ہیں. کوئٹہ جب ہم یہاں پہنچ گئے کلات سے اس طرف، تو یہاں ایک بند ٹوٹ گیا تھا. 2 دن 2 رات وہاں روڈ پر بیٹھے رہے. نہر اندر رکھا ہوا ہے. خدایا خیر کرے کہیں کیماڑی والے دریا میں نہ جائے. اب سب تھوڑا ریان ہے خدایا پاکا خدی کی طرف سے اثر نہیں. خیر جی وہاں پریشانی بہت زیادہ، نہ وضو کی جگہ نہ نماز کی جگہ، اور بارش بڑھتی چلی جا رہی. خبریں آ رہی کہ اوپر اور بارش ہو گئی. کوئٹہ سے ہمارے حاجی رحمت اللہ صاحب دوسری گاڑی میں آ گئے ہمیں کراچی لانے کے لیے. یہی وقت تھا تقریباً 9-10 بجے کے قریب. انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری گاڑی مضبوط ہے، اس پانی سے نکل جائے گی، آپ اجازت دے دیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ. تو لوگ آئے میرے پاس کہ بہت بری بات ہے، داڑھی اور پگڑی کی بےزتی ہو جائے گی. دیکھو بڑی بڑی بسیں، ٹرک بیچ میں کھڑے تھے، یہ پس جائے گی. حاجی صاحب نے اور منصور بھائی نے کہا نہیں پسے گی، آپ اجازت دے دیں. وہی کلمات جو نور محمد بلوچ کے اوپر پڑے تھے وہی پڑھ لیے. گاڑی چالو ہو گئی، باہر نکل گئی. جب نکل گئی ہمارے پیچھے پھر موٹر سائیکل بھی اس پانی سے آ رہے تھے. اتنی جرت ہو گئی. آگے سن لو، جب کراچی پہنچے تو یہاں پر راستہ ٹوٹا ہوا ہے. تقریباً 9-10 میل پیدل چلے نہر لے کے. پھر یہاں ٹیلی فون کیا تو یہاں سے ایک اور گاڑی آئی، ہب کے پاس پہنچ گئی. ہماری وہ پجیرو 2-3 دن وہاں راستے میں پل کے آگے کھڑی رہی، کیونکہ یہاں کھڈا ہو گیا تھا. پانی کی بات نہیں، کھڈا تھا. یہ نہر ہے. لأنه أساء الأدب مع شيخه وأستاذه اے مع أخيه الأكبر. اور چپ گئی ہے، آ گئی ہے کویت سے بھی اور ادھر سے بھی، لیکن وہ دھوم نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. میں نے تو نہر کے لیے 6 لاکھ کا کتب خانہ خریدا تھا. 6 لاکھ کا. وہ دے نہیں رہا تھا. ویسے اس نے کہا میرے منہ سے نکل گیا 1.5 لاکھ، لیکن نہیں دے رہا، بس منحرف ہو گیا. میں نے کہا نہیں آپ بڑے نیک آدمی، آپ کہاں منحرف ہو سکتے. 2 دن اس کے گھر میں بیٹھے رہے. جب 6 مہینے گزر گئے تو مولوی نور محمد بلوچ بیمار ہو گیا. کہیں کابل سے واپسی پر یہاں پر گولی لگی، گردن لٹک گئی. کراچی اسپتال میں لایا گیا. مجھے بلایا، میں نہیں گیا، منصور کو بھیجا. تو اس نے کہا مفتی صاحب سے مجھے معاف کراؤ، میں نے اس رات کو 27 فتاوا اس سے چوری کیے اور وہ میرداد کو اور سربلند کو پشاور بیچے. میں نے کہا میں معاف کرنے کا اہل نہیں ہوں،
میں وقف کا متصرف ہوں، مالک نہیں ہوں، متولی ہوں، مالک نہیں ہوں، میں نہیں معاف کروں گا۔ آپ نے کیسے بے کے بعد نبی سے چوری کی؟ تو پھر ان کے بیٹوں نے آ کے کہا کچھ رقم باقی ہے، میں نے کہا اتنی باقی کا وہ رکھ لیں، لیکن ہمارے باپ کو معاف کریں۔ مر گیا۔ نہار نے تو ایسے کارنامے کیے۔ مناسبات بہت زیادہ ہوتی ہے اسماء میں، بے انتہا مناسبات ہوتی ہے۔ قال ابو عیسیٰ، اچھا یہ ہو گیا، پڑھو۔ باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا وبه قال حدثنا محمد بن بشار وفي الباب عن جابر پہ ابن ماجہ بتا دیا نا، یہ ٹھیک۔ وبه قال یہی سے ساری بات چلی ہے کہ ابن ماجہ یا امام ترمذی نے سستی اس لیے نہیں کی کہ یہ محدث اچھے نہیں ہیں، بلکہ ان کی شوق تھا کہ روایتیں رہ نہ جائیں، کہیں روایات رہ نہ جائے۔ جیسے ایک آدمی بالکل لفظ بلفظ بات کرے تو بس یہی باتیں ہوگی، آگے نہیں ہوگی، لیکن جو ان روایات کو اچھی طرح دل نشین کراتے ہیں وہ مختلف احوال و ابحاث کرتے ہیں تاکہ طلباء کا ذہن سیال ہو جائے، جامع ہو جائے۔ چلو۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن یہ عجیب بات ہے، دیکھو یہ کتنے بڑے بڑے لوگ آ گئے، محمد بن بشار اور من الحفاظ الکبار، اور عبد الرحمن بن مہدی، مسلم میں پڑھا اپنے امام الجرح والتعدیل، سفیان ثوری، ابو اسحاق، عن ابی حیا، یہ سب توابع ہیں۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، علی المرتضی کی روایت، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، آپ نے 3 بار وضو کیا ہے، ساری زندگی آپ نے وضو ثلاثاً کیا، اور آپ نے امت کو جو عمل چھوڑا ہے وہ بھی اثلاثاً کا ہے، آپ نے فضائل و مناقب جو بیان کیے وہ بھی اثلاثاً کے، اور وہ وضو مرتن یا مرتين وہ تو صرف بیان جواز کے لیے مشکل سے اس کا وجود ہے۔ چلو۔ وفي الباب عن عثمان، وفي الباب عن عثمان حدیث عثمان اخرجہ احمد و مسلم، وحدیث ربیع اخرجہ الترمذی و ابن ماجہ و ابو داؤد، 3 کتابوں میں، وحدیث ابن عمر اخرجہ ابن حبان، وحدیث عائشہ اخرجہ ابن ابی حاتم فی کتاب الدلائل، ابن ابی حاتم کی ایک کتاب ہے کتاب الدلائل۔ اس عاجز کو اس پر اشکال ہے کہ اب تک ہمیں مطبوع یا مخطوط اور فرستوں میں اور دلالات میں ابن ابی حاتم کی کتاب دلائل نہیں ملی، اس کی کتاب ہے کتاب العلل، 2 جلدوں میں، تو اس سال آپ دلائل کی جگہ علل لکھ لیں، اور کتاب العلل میں اس کا مخرج مل گیا ہے۔ تو ابن ابی حاتم کی کتاب دلائل ہمیں معلوم نہ ہو سکی، نہ ہمارے مشائخ کو، نہ شروح میں، نہ فرستوں میں، نہ دلالات میں، نہ مواتن میں۔ البتہ امام ابن ابی حاتم کی کتاب مشہور ہے کتاب العلل، 2 جلدوں میں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، وحدیث ابی امامہ لم نقف علیہ، ابی امامہ کی حدیث کا پتہ نہ چل سکا، العلم للرحمن جل جلالہ۔ باقی نچلے سطح کی جو کتاب ہے، کنز العمال ہے اور ریاض الصالحین ہے اور مشکات ہے اور طیبی ہے اور کنز وہ ہے مجموع الزوائد ہے اور مجموع الفوائد ہے، یہ تو نازل کتابیں ہیں۔ کون سی کتاب ہے؟ اس کو کہتے ہیں کتب نازلہ، یعنی نچلے معیار کی کتابیں جن کو خود کچھ پتہ نہیں اوروں سے لیے۔
ان میں ہے وہ ابی رافع حدیث و ابی رافع اخرجہ الطبرانی فی الاوسط. طبرانی کی 3 بڑی کتابیں ہیں. ایک ہے المعجم الصغیر 1 جلد میں، دوسری ہے المعجم الاوسط 10 جلدوں میں، تیسری ہے المعجم الکبیر، اس کی 40 جلدیں آ گئی. پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اور کتنی آئے گی. وحدیث عبداللہ ابن عمر اخرجہ ابو داود وابن ماجہ والنسائی. وحدیث معاویہ اخرجہ الدارمی وابو داود. وحدیث ابی ہریرہ اخرجہ ابن ماجہ. وحدیث جابر اخرجہ الترمذی وابن ماجہ. وحدیث عبداللہ ابن زید اخرجہ مسلم. وحدیث ابی ذر اخرجہ احمد والطیالسی. قال ابو عیسیٰ حدیث علی احسن شیء فی ھذا الباب واصح والعمل على هذا عند عامة اہل العلم ان الوضوء يجزئ مرة ومرتين افضل وافضل 3 اور 3 مرتبہ کا تو کیا کہنا ہے. وليس بعده شيء، اس کے بعد کچھ نہیں ہے جی. وقال ابن المبارک لا آمنوا اذا زاد في الوضوء الى الصلاة ایاثما. احادیث میں ہے نا کہ آپ نے 3 دفعہ وضو کیا، پھر فرمایا من زاد فيه او نقصا فقد تعدى وظلم. تو یہ اس وقت کہ بلا ضرورت ہو، بلا فائدہ ہو، یا 3 دفعہ قابل کفایت و سنت نہیں سمجھتا ہو. ابن المبارک کہتے لا آمنوا اذا زاد فی الوضوء علی الثلاث ایاثما. 3 سے زیادہ جو آزاد ہوئے مجھے امن نہیں ہے، وہ گناہگار ضرور ہو جائے گا. وقال احمد و اسحاق لا يزيد على الثلاث الا رجل مبتلا. 3 دفعہ دھونا کافی ہے، اس سے زیادہ دھونے والا وسواسی ہوگا. موسوس غریب جو ہے نا ہاتھ دھوتا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے. کتنی دفعہ چہرہ دھو لیتا ہے. دارالعلوم کراچی میں ایک استاد تھا، نام لینا ٹھیک نہیں ہے، موسوس تھا وہ. تو ہم دیکھنے گئے تھے دارالعلوم دیکھنے، تو ایک طالب علم نے کہا ہمارے ایک استاد وضو کرنے آ رہا ہے، اس کو بھی دیکھ لو. تو ہوش پر آ کے وضو کیا. جب وہ بیٹھ جاتا تھا پھر طلبا اٹھ کے چلے جاتے نا احترام میں، تو سر کا مسا کرتا تھا ایسا، پھر اٹھایا پانی 8-10 دفعہ. اخیر میں سر پر پگڑی لگی، اس زمانے میں پگڑیاں ہوتی تھی، تو پھر پگڑی سمیت سر پانی میں دے دی. یاد نہیں رہا کہ سر پر پگڑی ہے. اس کو یہ فکر تھی کہ مسا نہیں ہو رہا ہے. استغفر اللہ، توبہ. یہ ہمارے منصور بھائی جو ہے ان کو بھی بہت بڑا وسوسہ رہا ہے. آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ وضو کرتے تھے. تو رجل مبتلا اس کو کہتے ہیں. اور وسوسے کا علاج بالضد ہے، بالکل اس پر عمل نہ کرے. کم سے کم 2 فوراً اٹھے کہ بس اللہ معاف کرے گا. اور اگر آپ نے اس کا ساتھ دے دیا بیماری کا تو پھیلتی جائے گی. یہاں ایک محلے میں ایک ڈاکٹر ہے، بقائی میں پروفیسر ہے، 40,000 تنخواہ ہے، موسوس ہے. کہتے ہیں وہ الفاظ میں نے ابھی نہیں کہے ہیں جس کے بعد بیوی طلاق ہوتی ہے، بولے نہیں ہے.
بس یہ 24 گھنٹے ہی پوچھتا رہے گا کہ وہ الفاظ جب آپ کہیں گے طلاق نہیں، طلاق کا لفظ نہ بولو نا، بیوی چلی جائے گی، بیوی سے محبت ہے بہت زیادہ. ہاں سمجھ میں. تو دفع الوسواس کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے ابن قیم نے، اس میں لکھا ہے کہ موسوس کی طلاق اس طرح ہوتی بھی نہیں ہے. وسوسہ کے اندر اگر طلاق دے دی گئی تو نہیں ہوگی. ہمارے ابن الحمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ وہ مریض ہے. بہت دنیا کے اندر وسوسے پھیلے ہوئے ہیں. یہ غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ایمان کی قوت سے تیقن آتا ہے اور ایمان کے ذوق سے وساوس پیدا ہو جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، قرآن کے آخری صورت میں یہی مرض بتایا گیا. الا رجل مبتلا، پرانے زمانے میں مناطق کو بہت زیادہ وسوسے ہوتے، بڑے بڑے منطقی ہوتے تھے اور دماغ اتنا ہوتا نہیں تھا تو دیوانے ہو جاتے تھے. خرق اور التیام کا وسوسہ ہوتا تھا ان کو، اور دور اور تسلسل کے وسوسے ہوتے تھے. چلو باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا. وبه قال حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن ثابت بن ابي صفية قال قلت لابي جعفر حدثك جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين وثلاثا قال نعم. قال ابو عيسى وروى واقع هذا الحديث عن ثابت بن ابي صفية قال قلت لابي جعفر رضي الله عنه حدثك جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة قال نعم. حدثنا بذلك هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن ثابت وهذا صح من حديث شريك لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت رضي الله عنه نحو رواية وكيع وشريك كثير الغلط وثابت بن وشريك كثير الغلط شريك ابن عبداللہ مشہور وہام ہے، موہوم ہے. وثابت ابن ابی صفیہ ہوا ابو حمزہ الثمالی، یہ نہیں کہ وہ شمالی تھا. سمالہ ملوان کا علاقہ ہے بہت بڑا مشہور، اس کے بڑے بڑے محدثین ہوئے ہیں. تو توضع مرتن یہ بھی حدیث گزری، توضع مرتين یہ بھی گزری، توضع ثلاثا یہ باب اور حدیث بھی گزر گئے. یا تو اس کے لیے جمع ہے، یا یہ کہ کوئی وضو ایسا بھی ہے کہ جیسے ہاتھ ہے تو وہ 3 دفعہ دھل گئے، ایک دفعہ کلی کے لیے، دوسری دفعہ استنشاق کے لیے، تیسری دفعہ غسل یدین کے لیے. اور جو کلی ہے وہ ایک دفعہ ہوا، اور جو استنشاق ہے وہ 2 دفعہ ہوا، اور چہرہ 2 یا 3 مرتبہ، اس کا رقبہ زیادہ ہے. اور یا یہ کہ پانی کا احساس تھا کہ کم ہے تو ایک دفعہ دھو رہے تھے، اور جہاں ضرورت تھی وہاں 2 دفعہ دھوئے. جب پانی بچ گیا تو پھر 3 دفعہ شروع کر لیا. یا یہ کہ گزشتہ 3 ابواب کی طرف اشارہ ہے. چلو باب فی من توضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا. ایک ہی وضو کے اندر ہے کہ بعض حصے 2 دفعہ دھوئے اور بعض حصے 3 دفعہ. جی وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه 3 وغسل يديه مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذكر في غير حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه 3 وقد رخص بعض اهل العلم في ذلك لم يروا بأسا ان يتوضأ الرجل بعض وضوئه 3 وبعضه مرتين او مرة. باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي حية قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى انكاهما ثم مضمض 3 ہاتھوں کو صحیح طرح صاف کیا. جی ثم مضمض 3 واستنشق 3 وغسل وجهه 3 وذراعيه 3 ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه. سر کا مسح ایک بار ہے. جی ثم غسل قدميه الى الكعبين ثم قام فغسل. غسل قدمین کیا ہے، مسح نہیں کرتے تھے. حضرت علی بھی امام اہل سنت کے. جی ثم قام فاخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال احببت ان اريكم كيف كان طهور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کے وضو کا طریقہ کیا تھا؟ 3 پانی ہے جو کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے. ان میں یہ ہے ایک
فشرب وهو قائم، ما بقي من الوضوء، اور ماء السبیل وماء زمزم. واحيانا يقال ماء بقي من الشيخ او ماء من فم المحبوب. ابن عابدین نے 3 پر 2 اضافہ کیا ہے. پھر کہتے ہیں ماء زمزم یشرب قائما سنتا وماء السبیل یشرب قائما ضرورتا وما بقي من الوضوء یشرب قائما علاجا. 70 بیماریوں کا علاج ہے وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پینا. ادناہا ضیق النفس، کم از کم بیماری سانس کی ہے، دمے کی. ابن عابدین نے فتاوا کے اندر لکھا ہے کہ میں اس میں مبتلا ہو گیا تھا اور اس روایت پر عمل کر کے میں نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینے لگا. فشفانی اللہ، اللہ نے میری بیماری دمے کی ختم کر دی. پھر فرماتے میں نے اپنے شیخ رجب آفندی کو بتایا. شیخ رجب آفندی وہ سخت بیمار تھے، بات کرتے تھے تو سانس اکڑ جاتی تھی. فعامل به فشفا اللہ شفا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شفا عطا فرمائی. ففیہ حدیث ذکر فیہ شفاء من 70 داء وادناها ضیق النفس. والعجب ان الحدیث واحد ليس بالشيء والعمل به جار وفضائله ثابتة كثيرة. وماء الشيخ ما بقي من الشيخ يشرب قائما تعظيما وماء بقي من فم المحبوب يشرب قائما تشوقا وترغبا. لیکن جہاں سبیل میں انتظام ہو، جیسے ہمارے یہاں بینچ رکھا ہوا ہے، خدا نخواستہ اگر طلباء کھڑے ہو کے پینے لگے تو عوام اس کو دین سمجھ لیں گے. ایسا ہوا ہے. سعودی عربیہ کے اندر زمزم بہت زیادہ ہے نا، وہ کھڑے ہو کے پیتے ہیں. تو اب تمام علماء اور عوام کی عادت پانی کھڑے ہو کر پینے کی ہو گئی. بوتل بھی فانٹا اور 7 اپ کھڑے ہو کے پیتے ہیں. کیونکہ واعظ نصیحت بہت کم ہے، حرم شریف میں اجازت نہیں ہے اور کوئی موقع ہے نہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو پینے کا وقت جب بھی آئے گا تو کھڑے ہو کے پیو. حالانکہ حدیث مسلم میں ہے کہ جو کھڑے ہو کر کے پیے گویا کہ جہنم کی آگ پیٹ میں ڈالی ہے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ شیطان کھڑے ہو کر پیتا ہے. اور تیسری روایت میں ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ پانی قے کر لے جو کھڑے ہو کے پیا ہے، پھینک دے واپس انگلیاں ڈال کے حلق میں، اور پھر دوبارہ بیٹھ کے پیے. اتنی سختی آئی. چلو. وفي الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس عن عثمان وعبد الله بن زيد پڑھ لیا تم نے، وابن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة بس کرو نا، یہ تو تیرا کام ہی نہیں ہے، تو کائی گری ہے اس میں انگلیاں مار رہا ہے. وفي الباب عن عثمان، یعنی حدیث عثمان اخرجہ مسلم والبخاری. وحدیث عبد الله بن زید اخرجہ البخاری ومسلم وابو داود وابن ماجہ والنسائی. وحدیث ابن عباس اخرجہ البخاری. وحدیث عبداللہ ابن عمر اخرجہ احمد وابو داود وابن ماجہ والنسائی، 4 کتابوں میں. وحدیث کون سی بتائی؟ عائشہ. عبداللہ ابن عمر ہو گئی نا. وحدیث عائشہ اخرجہ النسائی. وحدیث الربیع اخرجہ ابو داود. وحدیث عبداللہ ابن انیس لم نجدہ، ہمیں پتہ نہیں چل سکا، مآخذ میں نہیں ملی. پڑھو. وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي خير ذكر عن علي رضي الله عنه مثل حديث ابي حية الا ان عبد خير قال كان اذا فرغ من طهوره اخذ من فضل طهوره بكفه فشربه.
ہاں تیری میں پانی بچا ہوا ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم تو ٹوٹی پر وضو کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے نا، اٹھتے وقت دائیں چلو میں پانی لے لے، کھڑے ہو کر بسم اللہ. چلو. قال ابو عيسى حديث علي رواه ابو اسحاق الحمداني عن ابي حية وعبد الخير والحارث عن علي رضي الله عنه، وقد رواه زيدة ابن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه حديث الوضوء بطوله، وهذا حديث حسن صحيح. وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال مالك بن عرفة. وروي عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه، وروي عنه عن مالك بن عرفة مثل روایت شعبة، وصحیح خالد بن علقمة. ہاں، نہ مالک ہے اور نہ عرف ہوتا ہے، اس کا نام بھی غلط دیا، اس کے باپ کا نام بھی غلط دیا، دونوں نام غلط دیے. چلو. باب في النضح بعد الوضوء. وبه قال حدثنا نصر بن علي واحمد بن ابي عبيد الله السلمي البصري قال حدثنا ابو قتيبة قال سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن. یہ نضح بعد الوضو کے معنی ہے وضو کر کے پانی کا چھینٹا دینا کپڑے کو ایسا. یہ وسوسے کا دفع ہے کہ آدمی کو یہ شبہ نہ ہو کہ کوئی قطرہ وطرہ آ گیا تو کپڑے کو خود ہی پانی تھوڑا سا پھینکو، تو آدمی یہی سوچتا ہے کہ میں نے خود پانی ڈالا. اللہ تعالیٰ نے کیسے احسانات فرمائے. اس کو شان ورشا سے کہتے ہیں کہ صوفیاء کے نزدیک بل و سراویل کہتے ہیں. بل و سراویل شلوار گیلی کرنا. چلو. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم. جبرائیل علیہ السلام درس ہوئی دے. قال جانی جبریل، جبرائیل علیہ السلام. فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم اذا توضأت. فقال یا محمد، اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا، یہ تو بدعتیوں اور تبلیغوں کا طریقہ ہے. اس نے کہا کہ صحابی رضی اللہ عنہ، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح تھوڑا ہی ہے، اس طرح تخاطب کے اندر تسلیہ مکروہ ہے. فقال یا محمد اذا توضأت فانتضح، حضرت وضو فرمانے کے بعد دائیں ہاتھ پہ پانی لے کے کپڑے کو پھینکے. قال ابو عیسیٰ حدیث غریب وسمعت محمد یقول الحسن بن علی الہاشمی منکر الحدیث. ایک کئی ہاشمی آئے تو وہ منکر نکلا. امام بخاری سے کتاب الجرح و تعدیل میں منقول ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کل من قلت فیہ منکر الحدیث فلا تحل الروایت عنہ. جس کو میں کہوں کہ یہ منکر الحدیث ہے اس کی حدیث کبھی بھی نقل نہیں کرے. لیکن یہ بخاری کے لیے ہے، اور لوگوں کا منکر نقل ہو سکتا ہے. اور فی الباب عن ابی الحکم بن سفیان ابن عباس وزید بن حارثہ و ابی سعید. یہ حدیث و ابی الحکم بن سفیان اخرجہ ابو داود و ابن ماجہ، وحدیث ابن عباس اخرجہ عبد الرزاق، وحدیث زید بن حارثہ اخرجہ ابن ماجہ، وحدیث ابی سعید لم نقف علیہ. وقال بعضهم سفیان بن الحکم او الحکم بن سفیان واضطربوا فی هذا الحدیث.